چہاروں قیاس۔ اب معلوم یہ ہوا قانون جب ان چار چیزوں پہ، چار بنیادوں پر کھڑا ہے تو قرآن تو چار میں کا ایک ہو گیا نا، اس کی حیثیت خود بخود پیچھے چلی گئی۔ اور دوسرے یہ سمجھیے قرآن مجید کا کل قرآن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30واں حصہ بمشکل ہوگا جو احکام فقہی پر مشتمل ہے۔ سارے جمع کر لیں تو ایک پارہ نہیں بنے گا، میں تو کہتا ہوں شاید آدھا پارہ بنے بمشکل۔ باقی سارا قرآن ایمان کے دلائل و براہین پر، اخلاقی تعلیمات پر، جہاد کی ترغیب پر، مراتب اعلیٰ جو ہیں ان کی تشویق پر، سارا قرآن تو اس پر ہے، آخرت کی ترجیح پر۔ وہ سارا قرآن جو ہے اس کانٹیکسٹ میں اب irrelevant ہے۔ ایک وہ شخص جو بنیادی طور پر فقیہ ہے، جو قاضی ہے، جو قانون کی دلچسپی رکھتا ہے، قرآن مجید کے صرف اس حصے سے اس کی دلچسپی ہوگی کہ جس سے کوئی حکم فقہی مستنبط ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تفسیریں لکھی گئی ہیں صرف ان آیات پر مشتمل کہ جن سے کوئی نہ کوئی حکم فقہی جو ہے وہ اس کا استنباط کیا گیا۔ ان کو احکام القرآن کہا جاتا ہے۔ دو بہت مشہور ہیں، جساس رحمہ اللہ کی ایک تصنیف احکام القرآن، اور ابن عربی مالکی۔ ایک ابن عربی فلسفی اور صوفی ہے، یہ ابن عربی جو ہے یہ فقیہ ہے مالکی مسلک کے، تو ان کی کتاب احکام القرآن اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام۔ انہوں نے بقیہ آیتوں کا ترجمہ یعنی کوئی تفسیر کی ہی نہیں، ہر صورت میں سے وہ چلتے ہیں تو وہ آیتیں جن سے کہ کوئی حکم مستنبط ہوتا ہو۔ یہ میں صرف مثال کے طور پر دے رہا ہوں، پر تنقید نہیں کر رہا، وہ کرنے کا کام تھا، وہ ایک نیچرل ایک تقاضا تھا، وقت کی ایک ضرورت تھی۔ اور اس وقت کی ضرورت کو سب سے بڑھ کر پہچانا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ایک پوری باڈی بنائی، بحث و تمہیس، گفتگو ہو رہی ہے، مختلف آراء کا تقابلہ ہو رہا ہے، توازن ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر نتائج جو ہے مرتب کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ واقعتاً جب اسلام ایک مملکت بن گیا یو نیڈ لا، اینڈ دیٹ لا شوڈ بی کوڈیفائڈ۔ اس لیے کہ فیصلے کرنے ہیں، ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ ہر قاضی جو ہے وہ مجتہد تو نہیں ہے اپنی جگہ پر، ایک بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مملکت وسعت پذیر ہے، ان میں ہر جگہ آپ کو نظم و نسق کا معاملہ ہے، قاضی بھیجنے ہیں، مفتی بھیجنے ہیں، تو ان کے لیے ٹریننگ درکار ہے، پوری سول سروس جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ درکار ہے۔ لہذا ہوتے ہوتے توجہ جو ہے قرآن مجید کے وہ صرف یک از ادلہ اربعہ، چار دلیلوں میں سے ایک دلیل کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو چار میں کے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا۔ یہ وہی فیڈنگ اوے۔ یہاں ایک شعر میں نے لکھا ہے حضرت اکبر کا، اکبر الہآبادی: صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب، صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت، قوم گم۔ یہ گم کے لفظ سے مجھے یہ شعر ذہن منتقل ہوا، تو یہ شعر میں نے آپ کی تفنن طبع کے لیے درج کر دیا ہے، ورنہ براہ راست اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے اس میرے مضمون سے، لیکن شعر اچھا ہے۔ اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں۔ یہ کیوں؟ اصل ضرورت تھی اب قانون کی، نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، پہلے وضو بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، اس سے بھی پہلے وضو کے لیے پانی بھی صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ لہذا تو بات یہاں سے شروع ہوگی، پانی کون سا پاک ہوتا ہے، کون سا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے وضو کی کیا شرائط ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ نے دیکھا میں نے یہاں بریکٹ کیا قرآن اور حدیث کو، اس کو سمجھ لیجئے قرآن اور حدیث نہیں، حدیث اور فقہ، یہ بریکٹڈ ہے۔ حدیث کا بھی اصل موضوع جو ہے فقہ ہے۔ در حقیقت فقہ ہی کا کہ یوں سمجھیے دو سکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا کہ ہمیں استنباط، عقلی دلیل، قیاس، اس پر توجہ زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ تھا کہ نہیں صاحب، ہمیں تو حدیث رسول، کمزور بھی ہو تو حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ ترین قیاس سے بھی یقیناً وہ برتر ہوگی، چونکہ حدیث حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دو ذوق تھے، ایک ذوق اہل حدیث کا یا اصحاب روایت کا ذوق ہے، ایک جن کو کہا گیا یہ اصحاب قیاس ہیں۔ یہ دو ہمارے ہاں گروہ بنتے چلے گئے۔ حدیث کی جتنی کتابیں جمع ہوئی ہیں، مجتمع کی گئی ہیں، جتنے مجموعے، وہ بھی فقہ کی کتابیں اصل میں۔ موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے، وہی ابواب فقہ کے جو ہوتے ہیں وہیں سے وہ شروع ہوتی۔
بخاری کتاب فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے فقہی مسلک کے مطابق مرتب کیا ہے، اور اپنی رائے کو، جس کو کہتے ہیں ہمارے اہل علم فقاہت جو ہے حضرت امام بخاری کی، وہ ان کے تراجم ابواب میں ہے، وہ جو عنوان قائم کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیثیں یہاں کیوں لائے ہیں، اور در حقیقت کس فقہی مسئلے میں یہ اپنا رجحان کس طرف ثابت کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ دونوں چیزیں در حقیقت موضوع ایک ہی ہے ان کا۔ وہ اخلاق سے متعلق حدیثیں وہ کہیں آ جائیں گی، وہ بھی آئیں گی انہی فقہی چیزوں کے ذیل میں کہیں آئیں گی۔ دین کی حکمت کے موٹے موٹے جو موتی ہیں، بڑے بڑے قیمتی ہیرے، وہ بھی ایسے بکھرے ہوئے ملیں گے، ان کو آپ کہیں ان کو ابواب کے اندر درج نہیں پائیں گے آپ۔ ابواب تو وہی ہوں گے کہ جو ابواب ہیں فقہ کی کتابوں۔ تو قرآن اور ادھر حدیث اور فقہ کو بریکٹ کر لیجئے، در حقیقت یہ ایک ہی شے ہے جس کے کہ دو انداز فکر ہیں، دو رجحانات ہیں، دو مزاج ہیں، اس کے سوا ان میں فرق نہیں ہے۔ اور قانون اسلامی کا جو منبع اور سرچشمہ ہے بیسیکلی وہ تو در حقیقت حدیث ہے۔ قرآن کا تو بہت تھوڑا حصہ ہے، کتنے احکام قرآن سے آپ نکالیں گے؟ اصل میں تو اس قرآن کی روح کے مطابق حضور نے جب اس کی تعمیل کی، ایک نظام قائم کیا، تمام معاملات کو اس پر استوار کیا، تو حضور کا عمل قول یا فعل یا تقریر، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ جو آپ نے کچھ فرمایا ہو کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو، یا آپ نے خود کیا ہو، یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں، یہ تقریر کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کو جمع کیا گیا اس لیے کہ قانون کی بنیاد یہ بنے گی۔ اگر آپ روک دیتے تو وہ حرام کے درجے میں آ جاتا، نہیں روکا اس کا مطلب سند حاصل ہوگی کہ حضور کے سامنے کام ہوا ہے، آپ نے اسے برقرار رکھا۔ جسے ہم برقرار رکھنا کہتے ہیں وہ ہے اس اصطلاح میں تقریر۔ تو حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ ہے حدیث۔ اور سارا جو فقہ کا معاملہ وہ یہیں سے تو چلتا ہے۔ قرآن مجید میں تو کچھ اصول ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی لاز میں بڑی تفصیلی احکام جو ہے قرآن نے دیے ہیں، باقی ریاست، حکومت، سیاست، معیشت، معاشرت بہت کم جو ہے قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اصول ملیں گے، ڈائریکٹو پرنسپلز ملیں گے، فنڈامنٹلز ملیں گے، لیکن تفصیلی احکام تو حدیث میں ہے۔ یا پھر جو ہمارے وہ مسلک تھا جس نے قرآن سے، حدیث سے استنباط کر کے اور ان خلا کو پر کیا ہے، اور اس کے اندر ان کا رجحان قیاس کی طرف تھا، تو وہ گویا کہ اصحاب قیاس جو ہے وہ شمار ہوئے۔ تو فقہ اور حدیث در حقیقت ایک ہی شے کے دو رخ ہیں۔ تو پھر پڑھیے یہ پیرا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور، ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو چار میں سے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا، اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں۔ ستم بالائے ستم، یہ بہت اہم اب نقطہ آ رہا ہے۔ قرآن جب پس منظر میں گیا تو ٹوٹلی گیا نا پس منظر میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا فلسفہ اخلاق، اس کا فلسفہ ایمان، ایمان کے لیے اس کے دلائل، اس کا استنباط، اس کا تزکیہ نفس کا طریق، اس کی نفسیات، یہ ساری چیزیں بھی تو پس منظر میں گئیں جب ایز اے ہول پس منظر میں فیڈ کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو بھی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ادھر ادھر سے مستعار چیزیں مانگ کر خلا پر کیا گیا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً چشتی صاحب کا وہ مضمون کہیں مل گیا مجھے، میں نے کہا تو تھا تلاش کیا جائے، ملا نہیں ہے تو اسے دوبارہ ہم شائع کر دیں گے عنقریب کسی پرچے میں، حکمت میں یا حکمت میں انشاءاللہ۔ بہت قیمتی مضمون تھا، اور ان کا زور اس پر تھا کہ جب عالم اسلام میں ملوکیت اور سرمایہ داری دو چیزیں راسخ ہو گئیں تو یہ کانشس ایفرٹ تھی، جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا گیا ہے تاکہ یہ حقائق لوگوں کے سامنے نہ آئے قرآن کی تعلیمات کی، ورنہ وہ ہمیں کوسچن کریں گے، چیلنج کریں گے۔ یہ جو سرمایہ داروں کی جو مذمت ہوتی ہے قرآن مجید میں، ان کے اوپر جس طریقے سے گولہ باری ہوتی ہے سورتوں کے اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔
تو وہ تو چاہتے تھے یہ بند ہی رہے تو بہتر ہے. ان چیزوں کی بجائے ادھر ادھر سے لاؤ، کوئی فلسفے کہیں اور سے لاؤ، اخلاقیات کے لیے تعلیم کہیں اور سے لاؤ، تصوف کے لیے نظریات کہیں اور سے مانگو جو انہیں پیسو تصوف سکھائیں. ایکٹیو تصوف کہیں ان کے سامنے نہ آ جائے جو چیلنج کرے، کھڑا ہو جائے میدان کے اندر، چیلنج بن کر مقابلے کے اندر آ جائے. وہ نہیں چاہیے. وہ چاہیے جو انہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اسی میں عافیت ہے. ہماری بادشاہت، ہماری سرمایہ داری، اس کے لیے اگر کہیں سے تحفظ مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے مل سکتا ہے. تو یہ تو میں نے جو بات کہی ہے یہ تو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یہ لاجیکل تھا، یہ ضروری تھا، یہ منطقی تھا، یہ نیچرل تھا. یہ تو اس کا ایک طبعی نتیجہ تھا جو ہوا ہے. اس میں کسی کانشیس ایفرٹ، کسی بے ایمانی، کسی غلط نیت کا کوئی دخل نہیں. یہ تو ایک منطقی بات ہے. اب بھی جب ہوگا تو یہی ہوگا. کچھ عرصے کے بعد اس میں زوال آئے ہی آئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دائم رہے. اگر دائم رہتا تو حضور کا لایا ہوا انقلاب سب سے بڑھ کر حقدار تھا کہ وہ دائم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن اصولوں پر بنایا ہے اس کے اندر یہ دوام والی بات نہیں. اس میں تغیر ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. جوانی قائم نہیں رہتی، بڑھاپا آتا ہی آتا ہے. لا محالہ، کوئی نہیں روک سکتا اسے، کوئی شہنشاہ نہیں روک سکا، کوئی حکیم جالینوس نہیں روک سکا اپنے بڑھاپے کو. وہ تو آوے ہی آوے. لہذا اس طریقے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے بالکل منطقی بات، فطری بات، نیچرل بات، وہ میں نے دی ہے. باقی وہ بات جو چشتی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھی تھی غلط نہیں ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے. یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اس کو الجھاؤ ان بحثوں کے اندر. ہے قرآن کے الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ حادث ہے. الفاظ حادث یا قدیم ہے. کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ اس طرح کے مسائل ان کو لے کر اٹھ کھڑے ہو، الجھاؤ انہیں، مناظرے دکھاؤ، کشتیاں دکھاؤ. علماء جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دنگل، آج آپ کے کرکٹ کے میچ دکھاتے ہیں، پہلے انہوں نے دنگل مولویوں کے دکھائے. لڑ رہے ہیں یہاں پر، مناظرے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر ان کو مست رکھو، ان کو اس کے اندر دلچسپی جو ہے اس پہ پیدا کرو. اسی طریقے سے ہے کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. ایک اور شعر اسی طرح کا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. یہ جو لا عین ولا غیر کی بحثیں چلی ہیں، یہ صفات ذات حق حق کا جز ہیں، عین ذات ہیں یا اس کے سوا ہے، کوئی شے اضافی ہے. ان کے اندر الجھایا گیا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر دور بنو عباس کے اندر تو جب اس کا زوال کا آغاز ہوا، وہ ہمارا اگلا مضمون ہے جس کا مطالعہ کریں گے تو بات سامنے آئے گی. تو چشتی صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ از خود نہیں ہوا، یہ غیر شعوری طور پر نہیں ہوا، بلکہ اس میں ایک شعوری فیصلے کو دخل ہے. ڈائیورٹ کی گئی ہے ٹینشن قرآن سے. اس کتاب کو تو بند ہی رکھو تو بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے. ستم بالائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے مصر اور یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں. قرآن جب پیچھے گیا ہے تو ظاہر بات ہے صرف ایک قانون ہی تو اس میں نہیں تھا نا، اس کو تو پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کا جز بنا لیا. حدیث کے ہر باب کے شروع میں آیات وہ آ گئیں کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن سے جب توجہ ہٹی تو جو خلا پیدا ہوا اس کے لیے مصر اور یونان، یہ میں نے دو باتیں کہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. ایک تو یونان کا فلسفہ تھا اور یونان کی سائنس، جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دور بنو عباس میں، اور ایک طوفان آیا ہے. ایک مصر میں اسکندریہ جو ہے یہ بہت اہم مقام رہا ہے، کلچر، فلسفہ، فکر، اس کے اعتبار سے. اور وہاں سے وہ نیو پلیٹونزم جو کہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے، جس سے تصوف در حقیقت جو ہے جو ہمارے ہاں آیا ہے، وہ افلاطون، پھر افلاطون کے بھی نو افلاطونی نظریات کہ جو اسکندریہ جس کا مرکز بنا ہے، وہاں سے وہ تصوف کے دھارے جو آئے ہیں عالم اسلام کی طرف، اور یونان سے براہ راست ارسطو کی منطق آئی ہے ہمارے پاس. ان دو نے آ کر عالم اسلام کے اندر اس خلا کو پر کیا ہے کہ جو خلا قرآن کی حکمت. اسی لیے تو مولانا روم نے پھر جو احتجاج کیا، اس احتجاج کے وہ الفاظ شاید آپ پڑھ چکے ہوں نشرت ثانیہ میں، کہ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ راہم بخاں. اے مسلمان، کب تک یہ یونانیوں کی حکمت اور فلسفہ اور ارسطو کی منطق اور نیو پلیٹونک جو نظریات اور تصورات ہیں تصوف کے، کب تک اس میں الجھے رہو گے؟ حکمت قرآن پڑھو، حکمت قرآن یا راہ ہم بخا.
تو وہ حکمت قرآن جو ہے جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے لیے اس خلا کو پر کیا گیا. یونان اور مصر کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں. نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا. یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا. یہ شعر میں نے یہاں بھی دیا ہے. نیچے ایک نوٹ تو وہ تھا کہ چنانچہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو بے شمار تصانیف ملتی ہیں، لیکن اصول تفسیر کے موضوع پر 1400 سال میں کل 2 رسالے ملتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اصول تفسیر اور دوسرا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا رسالہ الفوز الکبیر. یہ ابھی میں نے شعر جو آپ کو سنایا وہ بھی اس نوٹ میں موجود ہے. اسی کا مرثیہ کہا مولانا روم نے ان الفاظ میں: چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ یا حکمت ایمانیہ، ان میں سے 2 میں سے کوئی ایک لفظ ہے. راہ ہم بخاں، اور قرآن اور ایمان میرے نزدیک مترادف ہیں. اور رفتہ رفتہ صورت یہ بن گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب بن کر رہ گیا، کتاب مقدس، جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں. ایک تیسرا مصرف قرآن کا وہ ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا: بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. یاسین سنا دو مرنے والے کو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ. مشکات کتاب العلم. ایک دور آئے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم کہتے ہیں رسم الخط، حروف، اس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. اور چونکہ نشأت ثانیہ میں بہت شد و مد کے ساتھ میری جو تعریف اور مدح آئی ہے تبلیغی جماعت کی، اس کے ساتھ بیلنس اسے تھوڑا سا کر لیجئے کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت امت کی کہ اتنی عظیم تحریک جو ہے وہ باقاعدہ اس فلسفے کو پھیلا رہی ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرو، ترجمہ ورجمہ بھی مت پڑھو. اور مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلی والے جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس پر ماتم کیا ہے کہ جیسے جیسے تبلیغی جماعت، نام تو تبلیغی نہیں لیا، یہ کہ باقاعدہ ایک تحریک چلی کہ نہ معلوم کتنی مسجدیں تھیں کہ جن میں شروع صبح کے وقت ترجمہ قرآن یا درس قرآن ایک روایت کے طور پر چلا آ رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑتا تھا. ختم ہو چکا اب سوائے فضائل کی کتابوں کی تلاوت کے کچھ نہیں. ایک انسٹیٹیوشن کے درجے میں، ایک باقاعدہ فلسفے کے درجے میں اس کو یہ کیفیت جو ہے کہ صرف رسم الخط اس کا ہے. پڑھو، پی ایچ ڈی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور تم ڈاکٹر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. باقی مسئلہ پوچھنا وہ ہم سے پوچھو، علماء سے پوچھو. باقی تمہیں سیکھنا کیا ہے؟ ایمان تمہیں صرف محنت سے مل جائے گا. نماز پڑھو گے ایمان ملے گا، باہر نکلو گے تکلیفیں اٹھاؤ گے ایمان ملے گا. یہ فلسفہ ہے مکمل. میں نے ایک حصے کی تسلیم کی ہے کہ واقعتاً عمل کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے. ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا. جو حقیقت جہاں بھی ہے اس کا اعتراف کیجئے، اسی میں آپ کی عافیت ہے، آپ کا فائدہ اسی میں. آپ کے ذہن کا صحیح رخ پر ارتقاء ہوگا، آپ کی سوچ صحیح سمت میں آگے بڑھے گی. اگر آپ نے کسی حقیقت کو کسی دشمنی کی وجہ سے اٹھا کر پھینک دیا تو نقصان آپ کا ہوگا، آپ کے فہم میں کجی پیدا ہو جائے گی مستقل. لہذا کوشش میری یہ ہوتی ہے جہاں جو بات ہے اس کو مانو، وہ حقیقت ہے وہاں. لیکن اس کے لیے ایمان کی محنت. محنت کیا ہے؟ نکلو اللہ کی راہ میں، تکلیف اٹھاؤ، مصیبت جھیلو، بے آرامی برداشت کرو، اور پھر یہ کہ ایک ماحول ہے اس کے اندر نماز پڑھیں گے. ظاہر بات ہے چلہ جو شخص لگاتا ہے 40 دن تو اس کی نماز باجماعت ہوئے ہی ہوئے، وہ اور کیا کرے گا وہاں؟ اسے تو 40 دن جو ہے یہی کام کرنا ہے. اس کی ایک عادت بنتی ہے، اس سے فائدے ہیں اپنی جگہ پر، جو فوائد ہیں ان کا انکار نہیں. ایمان کی حد تک بھی میں مانتا ہوں کہ ایک نان انٹلیکچوئل ایمان جو ہے، غیر شعوری ایمان یقیناً پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کو بیلنس کیجئے.
یہاں کہ قرآن مجید پر سے توجہ کو اس وقت یوں سمجھیے کہ اگر کوئی کوششیں ہو بھی رہی ہیں دوبارہ ارتکاز توجہ قرآن کی طرف کرنے کے لیے، تو اس کی باقاعدہ نفی ہو رہی ہے اس تحریک کی طرف سے کہ یہ کام غلط ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا معاملہ قرآن کے ساتھ، دو حقیقتیں تھیں، قرآن، جہاد۔ قرآن کا معاملہ جو شروع ہی میں ہو گیا مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کرنے کے بعد منطقی طور پر وہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب جہاد کا کیا معاملہ، اس کا حشر اس سے بھی برا ہوا۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا، تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجل ہوتا چلا گیا، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں۔ گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ چار میں کے ایک کی حیثیت ہی سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں، بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ساری توجہ اسلام پر ہوئی تو اسلام کے ارکان خمسہ 5 وہی ہیں جن میں جہاد کا نام ہی نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر حدیث جبرائیل میں بھی ڈیفینیشن یہ ارکان اسلام میں آپ جہاد کو شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام در حقیقت بنیاد ہے مسلمان معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی۔ اس میں یہ نہیں، اس میں وہی 5 رکن ہیں، اس میں تو یقین قلبی بھی شامل نہیں، صرف اقرار ہے، شہادت ہے۔ البتہ اسی کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، ایمان کے ارکان میں 2 اور شامل ہو جائیں گے، ایمان کے 7 ارکان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نماز اس کا رکن نہیں رہے گا، جب ایمان یقین والا پیدا ہو جائے گا تو نماز میں بھی اب اور کیفیت ہوگی، اب نماز واقعتاً معراج المومنین بن جائے گی، اب نماز واقعتاً قرۃ العین بنے گی انسان کی، قرۃ عین فی الصلاۃ۔ تو ان تمام میں نور پیدا ہوگا، ان میں کیفیت پیدا ہوگی، ان میں ایک شدت پیدا ہوگی۔ مزید 2 چیزیں کیا ہوگی، یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ایمان کے ارکان ہو گئے 7، اس لیے کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، عام شے خاص میں شامل ہوتی ہے، لہذا 5 ارکان انٹیکٹ رہے اسلام کے، شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ البتہ ایمان، اس میں 2 چیزیں مزید شامل ہو گئی، یقین قلبی ایمان حقیقی اندر، اور جہاد انسان کے عمل میں۔ لیکن جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اسلام کے مقابلے میں ایمان کی بات آئی، لہذا جب صرف ایمان کی بات کی گئی تو صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا۔ جو آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، وہ 2 چیزیں کیا ہیں، یقین اور جہاد۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھیے کہ یہ 2 کا اضافہ ہوا ہے، باقی 5 چیزیں موجود ہیں درمیان میں، اقرار باللسان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے درمیان میں ہے، ادھر یقین قلبی، ادھر جہاد کا اضافہ کیجئے تو ایمان کے ارکان 7 ہو جائیں گے۔ اور اگر اسلام سے علیحدہ کر کے ایمان کے ارکان شمار کریں گے تو وہ 2 ہوں گے، یقین اور جہاد۔ لیکن ایمان اور اسلام کو جمع کر دیجئے تو 7 ارکان ہوں گے۔ بہرحال چلیے، گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں کے ایک کی حیثیت ہی سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں، صرف فرض کفایہ کی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جہاد کے معنی آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہ صرف ہوا قتال کے معنی میں لفظ جہاد آیا، اور قتال کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ دفاع میں، مملکت کی حفاظت میں۔ وہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے بھیج دیجئے، باقی جو ہے ان کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ اب ہر شخص کو تو جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا ہوتا، لہذا وہ اور فیڈ اوے کیا، اس میں اور پیچھے گیا۔ فقہ میں اس کی حیثیت جو ہے، چونکہ وہ وہاں مراد ہے جہاد سے قتال،
یہ جہاد نہیں ہے۔ دعوت، تبلیغ، محنت اور انقلاب کی ابتدائی مراحل یہ جہاد میں شامل نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے جہاد در حقیقت مساوی ہے قتال کے، اور قتال کی ضرورت جب مملکت کا دور آ گیا تو ضرورت کہاں پیش آئی؟ خود اس ہندوستان میں جو پہلی ایکسپیڈیشن آئی تھی وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آئی تھی۔ 80 برس بعد، یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد محمد بن قاسم جب آئے تو دین تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو خلافت راشدہ کے ساتھ بات ختم ہو چکی تھی۔ اب تو توسیع مملکت کا معاملہ تھا، اور یہاں توسیع مملکت بھی نہیں تھی، یہاں تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، ان کی عزت و آبرو پر ان کا قافلہ لوٹا گیا تھا۔ اس میں جب ان سے کہا گیا کہ جس کے علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ کمپنسیٹ کرے، اس نے جو جواب دیا وہ الٹا اور توہین آمیز تھا۔ نتیجتاً اس کی گوشمالی کے لیے ایکسپیڈیشن آئی تھی۔ دعوت دین یا دین کے غلبے کی جد و جہد اس کے پیش نظر سرے سے نہیں تھی، حالانکہ ابھی یہ دور تابعین ہے، تابعین سے آگے کہہ لیجئے دور تبع تابعین کہہ لیجئے، اس سے زائد تو نہیں۔ تو تبدیلی جو ہے وہ میں پھر سین کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، وہ جو اصل دینی حقیقتیں وہ تو بہت جلد پس منظر میں گئی ہیں، they faded away into the background deep، اور کچھ نئے تصورات جو ہیں جو دین کا جز ہیں اس کا وہ دوسرا، اس دور میں وہ ثانوی تھے، اب وہ در حقیقت فور فرنٹ میں آئے۔ پڑھ لیجئے آگے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے، یعنی جڑ کیا تھی؟ مجاہدہ مع النفس، اس کے بعد تنا کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کا کھپانا، اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی اقامت کے لیے تلوار بھی ہاتھ میں لینا۔ تو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا، چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے، اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر، شارٹ کٹ کے جانب موڑ دیا گیا۔ ایک تو یہ تھا نا ایمان کا تقاضا یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ معاملات ہیں، ان کو درست کرو، زندگی کے اندر عقل حلال وہ ذرا اس سے ہٹا کر شارٹ کٹ بائی پاس کر کے ذکر کرو، مراقبے کرو، اس سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ کیفیات نفسانی جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ گویا کہ ایک علیحدہ سا ایک راستہ ہی بالکل دوسرا ہے، وہی نیو پلیٹونک تصورات، اس کے ساتھ تصوف، اور اس کے لیے طریقے یہ تمام چلہ کشیاں اور یہ تمام مراقبے اور یہ تمام جو طریقے جن کا کوئی سراغ سیرت محمدی اور سیرت صحابہ کے اندر علی صاحب الصلاۃ والسلام و رضی اللہ تعالی عنہم کہیں کوئی سراغ دور دور نہیں ملے گا۔ وہاں تو جہاد مع النفس سے پھر مجاہدہ فی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ، قرآن کے ساتھ جہاد، تلوار کے ساتھ جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس سے اس کو ڈائیورٹ کیا، بائی پاس کیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا، چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے، اذکار اور اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر، شارٹ کٹ کی طرف موڑ دیا گیا، اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس پڑے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا۔ کہیں موقع ملے تو توسیع کر لو، ورنہ تحفظ تو کرنا ہی ہے نا، آخر اپنی مملکت، اپنی حدود کا، اس کے لیے قتال، جنگ، لہذا جہاد کو ایکویٹ کر دیا گیا جنگ کے ساتھ۔ رہا شرک اور ظلم، کفر اور فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگے۔ ایک شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود صوفی بن گیا، بلکہ وہ ایک گدی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بھی احسان کی تلقین کر رہا ہے، لیکن اس احسان میں ان چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں۔
وہ تو بس ذکر ہے، کچھ اذکار ہیں، کوئی مراقبے ہیں، کچھ مشقیں ہیں، پہلا سبق ہے، دوسرا سبق ہے، تیسرا سبق ہے، اندر غور کرو یہ روشنی نظر آئے گی، پھر جب اس پر آ جاؤ گے تو یہ روشنی نظر آئے گی. ایک اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام ہے. اس کے اندر لگا کر وہی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. اس میں ایک بغاوت کی تھی، اور وہ کی تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں جہاد کا عنصر شامل کر کے. اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ جو مروجہ سلسلے تھے، وہ قادریہ ہو، وہ چشتیہ ہو، وہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان میں ان کی گنجائش نہیں تھی، لہذا سلسلہ محمدیہ شروع کیا انہوں نے. وہ تصوف جس کی تلقین محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے یہ دعوت، جہاد، میدان میں آنا، اور اپنا جو ہے سرمایہ حیات ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آنا، سر ہتھیلی پر رکھ کر. یہ چیزیں ہمارے وہ احسان کی بلند ترین منزل تک ایک آدمی پہنچا ہوا ہے، دوسروں کا تزکیہ تصفیہ کروا رہا ہے، لیکن اس کوچے میں اس کا اپنا ہی گزر نہیں تو کسی دوسرے کو کیا اس نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. پھر پڑھ لیجئے یہ الفاظ، اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ رہا ہے وہاں سے جہاں سے شروع میں ہم نے کہا تھا. قرآن کیا کرتا ہے؟ رہا شرک و ظلم، کفر و فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت، اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی، جو ہر مومن کے لیے فرض عین ہے، ہر مسلم کے لیے نہیں، ہر مومن. ایمان حقیقی کا وہ رکن رکین ہے. وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے. اللہ اللہ، کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، ببین تفاوت رہ از کجاست تاب کجا کے مصداق. کجا وہ کیفیت کے صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی یعنی غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت سلبی و معنوی نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا، حرام ہی ہو چکا ہے قتال بالسیف، تو وہ حرام کے درجے میں آ گیا. بہرحال دعوت و تبلیغ کا جہاد اس نے برقرار رکھا تھا. وہ تو اب بھی قادیانی لگے ہوئے ہیں پورے زور شور کے ساتھ، پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ تلوار والا قتال جو ہے وہ جہاد، وہ تو اس نے بالکل ہی خارج کیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. باقی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. زبان سے کہیں، لیکن یہ کہ زندگی کا جو رخ ہے، دین کے جو تصورات ہیں، ان کے جو بھی معیارات ذہنوں کے اندر ہیں، جس کے لیے جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے دینی حلقوں کی بھی، اس میں کہیں آس پاس بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس تصور کا وہ جز ہی نہیں ہے کہ رہوار یقین ماں بصحرائے گماں گم شد. گماں کے صحرا میں میرے یقین کی وہ سواری رہوار، میرا گھوڑا، میرا مرکب گم ہو گیا. یہ ہے اصل میں میرے اس دینی سوچ کا 6 صفحات کے اندر خلاصہ ہے. کچھ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ ٹائم جو ہے صحیح، اگرچہ وہ صحیح اس اعتبار سے آپ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کا 1 گھنٹے میں مطالعہ مکمل کروا لوں گا، وہ نہیں ہو سکا ہے، 1.25 گھنٹے غالباً اس پر لگ گئے ہیں. بہرحال اصل میں اس مرتبہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو بہت میرے درسوں کے اندر، تقاریر کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہیں، اب ان الفاظ کے ساتھ ان کا آپ کے ذہن میں ایک رشتہ قائم ہو جانا چاہیے. اب یہ 6 صفحے ہیں، ان کو تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اب آپ آگے پڑھائیں، اسی شرح کے ساتھ پڑھائیں، اسی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں. ویڈیو تیار ہو رہا ہے، یہ دکھائیں. اس میں گویا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا پورا خلاصہ جو ہے، وہ میری فکر جو ہے مذہبی دینی فکر، قرآنی فکر، اس کا لب لباب ان 6 صفحات میں آ گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.